رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا تھا۔ خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو کہ اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا، تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید بن حارثہ کو اخرس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالباً بن صفان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹروا حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں کہ میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے 2 جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت 7 آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری
یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اسے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا کہ میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی، اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی
नाफरमानी की वजह से, बदतमीज़ी की वजह से। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया अल्लाह को पता है। क्या कोई निशानी फरमा दें? इरशाद फरमा दें का जब माएँ बेटियों के हाथों जलील होंगी तो क़यामत आएगी। यानी बेटे तो करते ही रहते हैं, अगर बेटियां भी माँ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। तो ये इतना बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। आपने फरमाया जिसने अपने वालिदैन को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, ज़मीन आसमान की लानत, फरिश्तों की लानत, ना उसकी नमाज कबूल है, ना रोज़ा, ना सदका। और दूसरी तरफ आपने फरमाया जो सुबह सुबह माँ बाप की ज़ियारत कर ले तो सुबह से शाम तक जन्नत के 2 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। ना हाल पूछा ना खिदमत की, सिर्फ आके ज़ियारत की, मोहब्बत की वजह से। शाम को आके उनकी ज़ियारत की तो सुबह तक जन्नत के 2 दरवाजे उसके लिए खुले रहेंगे। फिर उनमें कोई एक फौत हो जाता है और ये उस एक की भी ऐसे ज़ियारत करता है, ज़ियारत करता है, एक दरवाज़ा खुला रहेगा। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा सबक था माँ बाप। चूँकि पहला कसूर तो माँ बाप का है कि वो बताते ही नहीं, वो तालीम ही नहीं दिलाते जिससे पता चले कि माँ बाप का मकाम क्या है। इसी में हमारी नस्ल डिप्रेशन का शिकार हो गई। तो उन्हें क्या पता बाप कौन होता है, माँ कौन होती। तो आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा, जहाँ बॉर्डर आ जाता है इन मखलूक़ात का, बॉर्डर पर जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह बस आगे मेरे पास वीज़ा कोई नहीं है, एक बालिश्त भी ऊपर जाए, एक गिट्ठ भी ऊपर जाऊंगा तो जल के राख हो जाऊंगा। तो अल्लाह ने एक तख्त उतारा, उससे अपने महबूब को बिठाया और वो गए बुलंदियों को चीरते हुए उसने अर्श पर जाकर लैंड किया। आप उतरे और मेरे अल्लाह ताला ने कहा सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने करीब कर लिया, इतना करीब किया कि फासले मिट गए, फासले मिट गए। तो भाइयों फिर लंबा वाक़या है, लोग आजकल इतना लंबा सुनते भी नहीं है, तो मैं सिर्फ जाने का बता देता हूँ। वापसी का भी पूरा एक कहानी है। जन्नत दिखाई, जहन्नुम दिखाई, जन्नती दिखाए, जहन्नुमी दिखाए, सारा कुछ दिखाया। सूदखोर दिखाए, बेनमाजी दिखाए, नमाजी दिखाए। आपने सबको अपनी आंखों से देखा। जहन्नम को भड़कते देखा, जन्नत को चमकते देखा, जहन्नम को दहकते देखा और जन्नत को महकते देखा। ये सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा और फिर आप वापस तशरीफ़ लाए। तो जब आप पहुँचे तो अभी रात का हिस्सा बाकी था और रात गुजरी नहीं थी जब आप इतनी बड़ी कायनात का सफ़र करके वापस तशरीफ़ लाए। तो इसमें एक बड़ा सबक है, वो ये है कि अल्लाह ने अपने नबी का हाथ पकड़ा और अपनी ज़ात तक पहुंचा दिया। हम अपना हाथ अल्लाह के नबी के हाथ में दे दें तो हम भी अल्लाह की ज़ात तक हमारी भी पहुंच हो जाएगी। अगर कोई बड़ाई के सफ़र तय करना चाहता, बड़ा आदमी बनना चाहता है कि मैं तो जी ग्रेट मैन बनना चाहता हूँ, मैं कामयाबी चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल लाइफ चाहता हूँ, तो कामयाबी है कि मेरा आपका अल्लाह हम पे राज़ी हो, जब हम मरें तो वह हमसे खुश होकर मिले, हमें जन्नत का परवाना दे। ये है कामयाबी। ये नहीं कि आप बड़े मालदार बन गए, आप अमेरिका के सदर बन गए, ये नहीं है। कामयाबी ये है कि आपसे मुझसे अल्लाह राज़ी हो जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला के नबी के हाथों में हाथ दे दे तो अल्लाह तक पहुंचाई आसान हो जाएगी। एक वाक़या सुना के ख़त्म करता हूँ। एक बद्दू आया, कहने लगा है मोहम्मद। आपने कहा जी। आप बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं, प्यार से देते। जी तेरी 3 बातें बड़ी अजीब हैं। आपने कहा क्या? तो कहता हम बाप दादे का दीन छोड़ के तेरे दीन पे आ जाएंगे। हम क्यों छोड़ें बाप दादे का दीन? का अच्छा और? तो कहता है कि हम मर के मिट्टी हो जाएंगे और फिर दोबारा जिंदा किए जाएंगे। का अच्छा और? तो कहता है सारे अरब को तेरी उम्मत फतह कर लेगी, ईरान और यूरोप को भी तेरी उम्मत फतह कर लेगी। तो ये कैसी बच्चों वाली बातें कहा, इनको रोटी नहीं मिलती और ये सुना रहा है इनको कि इससे कैसर और किसरा 2 बड़े ब्लॉक थे उस वक्त। तो अब हमने मुस्कुरा के फरमाया इंशाल्लाह तेरी उम्र लंबी होगी, तू देखेगा कि सारा अरब व अजम मेरा कलमा पढ़ेगा, फिर तू देखेगा कि सारा अरब व अजम यहाँ मदीना ढुक के आएगा, और फिर तू देखेगा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुझे भी खड़ा करेगा, मुझे भी खड़ा करेगा,
اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا. تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا. تو چلا گیا. اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا. کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہو گئی, ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہو گئی, ہن بھاویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں, چلیے بھائی کلمہ پڑھیے. تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا, حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا. جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے, بڑا اکرام کرتے. تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں. میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے, اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائی بہنوں, بچوں بچیوں, ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں. ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے. اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو, وہ آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے. یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.